صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف کتاب الوتر آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کتاب الوتر جو ہے، اس میں نماز وتر کے مسائل کچھ نہ کچھ کسی حد تک ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا باب ہے ما جاء فی الوتر، نماز وتر کا بیان۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں ہم سمجھ لیں کہ وتر کے معنی کیا ہیں۔ وتر کے معنی ہوتے ہیں طاق عدد کے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں آڈ نمبر، اور ایک معنی کے ہیں کہ فرد واحد، ایک تنہا، جیسے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، کہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وتر پسند ہے۔ وتر نماز بھی شاید اس سے مراد ہو، لیکن آڈ نمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ نے اپنے لیے بھی آڈ نمبر پسند کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر کوئی کام کرتے تھے تو 3.7 اس طرح کے اعداد میں، جیسے دعا مانگتے تھے تو اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں حدیث میں کہ گنتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو طاق عدد تھا اس کو پسند فرماتے تھے۔ تو وتر کا مطلب ہے نماز کو طاق کرنا۔ ساری نمازیں جو ہیں وہ 2 4 رکعتیں ہوتی ہیں سارا دن جو ہم پڑھتے ہیں، رات کے آخر میں 1 یا 3 رکعت پڑھ لیں تو سب نماز جتنی ٹوٹل رکھتے ہوتی ہیں وہ سب کی سب طاق ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو وتر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری نمازوں کی تعداد ہے اس کو وتر کر دیتی ہے، طاق کر دیتی ہے۔ وتر کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت اہم نماز ہے، اور یہ بھی ہم بخاری شریف کی شروع نہیں کر رہے بلکہ یہ ویسے اہمیت کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسی نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر تک میں لازم کیا ہے، اور یہ وتر کی نماز ہے۔ تو مطلب یہ کہ وتر کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وتر لازمی ہے، جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر فرمایا وتر واجب ہیں، جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ وتر ضروری ہیں، جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اس بات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرما رہے ہیں، گویا طاق اعداد میں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 احادیث ہیں، یہ وتر کی اہمیت پہ دلالت کرتی ہیں، بغیر اس بحث کے کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، علماء کی مختلف آراء ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اہم نماز ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو چھوڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے اس باب کے اندر، یہ حدیث ہے 946، اور یہ حدیث حضرت نافع روایت کرتے ہیں، ان نافع ان عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ اللیل، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں یعنی تہجد کے بارے میں پوچھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکھتے ہیں۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، اگر تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو کہ یعنی وقت کم رہ گیا ہے، صَلَّى رَكَعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، تو 1 رکعت پڑھ لے، ٹھیک ہے، وہ 1 رکعت ادا کر لے جو اس کی پہلے پڑھی ہوئی نماز کو طاق بنا دے گی۔ وعن نافع، اور نافع فرماتے ہیں، ان عبداللہ بن عمر کان یسلم بین رکعتین ورکعتین فی الوتر حتی یأمر ببعض حاجت، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وتروں کی 2 رکعتوں اور آخری رکعت کے درمیان سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ کسی کام کا حکم دے دیتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ 3 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن اس طرح پڑھتے تھے کہ 2 رکعتوں اور آخری رکعت جو ہے ان کے درمیان سلام پھیرتے تھے، یعنی الگ الگ پڑھتے تھے، 2 رکعت اور 1 رکعت، اور اس طرح اپنی پوری نماز جو ہے اس کو طاق بنا لیتے تھے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جو وتر ہے اصل میں یہ ساری نمازوں کو تعداد کو طاق بنا دینے کا ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چونکہ طاق عدد پسند ہے اس لیے 1 رکعت یا 3 رکعت پڑھ کے تہجد میں تو رات کی آخری نماز جو ہے وہ وتر ہونی چاہیے، تاکہ سارے دن کی رکعتیں جو ہیں وہ وتر ہو جائیں۔
اور اگر کسی نے تہجد پڑھنی ہے تہجد تو وہ تہجد کے وقت پڑھیں اس کو. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ تہجد ہی کی نماز کو وتر کہا جاتا ہے. تو یہ مختلف بحثیں ہیں، لیکن جو بات ہے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ لازم ہے اور ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے. تو یہاں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نمازیں دو دو رکھتے ہیں. تو منشا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک تکبیر کے ساتھ کم از کم کتنی رکعتیں پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم 2 تو ہونی چاہیے، ورنہ ایک تکبیر تحریمہ سے 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، 8 بھی پڑھ سکتا ہے. یہ رات کی تہجد کی بات ہے، لیکن کم از کم 2 رکعتیں تو لازم ہونی چاہیے. یعنی جو نمازیں ہیں وہ 2 رکعتیں کر کے نیت کرنی چاہیے. اور وتر جو ہوگا یا 1 ہوگا یا 3 ہوں گے. یعنی وتر ہیں تو 3 ہی، علماء یہ کہتے ہیں کہ ہیں تو 3 ہی، لیکن 1 سلام کے ساتھ یا 2 سلام کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں اختلاف ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 3 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن اس طرح کے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیتے تھے، اور کوئی ضرورت ہوتی تھی بیچ میں تو بات چیت بھی کر لیتے تھے، کوئی حکم دینا ہوتا تو وہ بھی دے لیتے تھے، اور پھر 1 رکعت پڑھ لیتے تھے. اور امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 رکعت جو ہوں گی وہ ایک ہی سلام کے ساتھ ہوں گی. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. یعنی آپ الگ سے 2 اور 1 نہیں کرتے تھے، بلکہ 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے. تو آگے ہم پڑھیں گے حدیث کہ چاہے 2 اور 1 پڑھیں یا 3 پڑھیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، لیکن علماء کے نزدیک یہ کہ رکھتے تو 3 ہی ہیں، چاہے 1 پڑھیں یا 2 اور 1 پڑھیں. تو بس یہ ہے کہ وتر کی نماز ضرور پڑھی جائے. اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر وتر کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو قضا کر لینی چاہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن دارقطنی کے اندر ہے، یہ بخاری کے حدیث میں نہیں پڑھ رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وتروں سے سویا رہا یا بھول جائے تو وہ صبح ہونے پر یاد آنے پر قضا کر لے. یعنی وتر کی نماز کی قضا ہوتی ہے. اور سفر میں بھی جب ہم ہوتے ہیں نماز قصر پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی وتر پڑھے جاتے ہیں. یعنی سنت تو قصر میں نہیں پڑھی جاتی، قصر نماز میں فرائض پڑھے جاتے ہیں اور وہ بھی آدھے ہو جاتے ہیں جو 4 فرض ہوتے ہیں. مغرب کے 3 فرض 3 ہی رہتے ہیں، لیکن جتنے 4 رکعتیں ہوتی ہیں ان کی 2 ہو جاتی ہیں، لیکن وتر پڑھے جاتے ہیں. تو وتروں کی قضا کا حکم ہے. مطلب یہ کہ وتر اہم ترین نماز ہے، اور اس کو جیسے بھی پڑھیں، آگے تفصیلات اس کی آئیں گی. 3 پڑھیں، 2 اور 1 کر کے پڑھیں، 1 جیسے بھی پڑھیں، یا اگر لمبی نماز رات کی پڑھی ہے 8-10 رکعتیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد 1 پڑھ لیں تو بھی وتر جو ہے وہ ہو جائیں گے. تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے جو دروس ہوں گے ان کے اندر پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.